شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ محترم ناظرین، آج سے ہم آپ کے سامنے روزوں کے مسائل کو سیکھنے کے اعتبار سے قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں سوال و جواب کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جس میں آج ہمارے سامنے اس کا پہلا باب ہے، جس کا تعلق روزوں کی فرضیت کے اعتبار سے ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ روزے کب فرض ہوئے؟ تو روزے شعبان المعظم 2 ہجری میں فرض کیے گئے۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے کہ فرض روزے رمضان میں رکھنے کی کیا دلیل ہے؟ تو جان لیجئے کہ ماہ رمضان میں روزے رکھنے کی دلیل درج ذیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ ترجمہ: رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے، اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ اگلا سوال کہ روزے کی فرضیت کس حدیث سے ثابت ہے؟ تو روزے کی فرضیت درج ذیل حدیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ صحیح مسلم 113۔ اسی طرح اگلا سوال ہے کہ کیا پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اگلا سوال ہے کہ روزہ کس پر فرض ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ روزہ ہر مسلمان عاقل، بالغ، مقیم اور روزے کی طاقت رکھنے والے پر فرض ہے، اور بلوغت کی علامات ان میں سے کوئی ایک بھی ظاہر ہو جائے تو اس پر شریعت کے احکام لاگو ہوں گے، اور وہ علامات یہ ہیں: 15 سال عمر ہو جائے، یا پھر شرمگاہ کے گرد سخت بال آ جائیں، منی کا خروج، لڑکیوں میں ایک اور علامت یعنی حیض کا شروع ہونا بھی ان علامات میں سے ہے۔ سوال یہ ہے کہ روزے کے لغوی اور شرعی معنی کیا ہے؟ تو روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، اور صوم کے لغوی معنی کسی بھی چیز سے رک جانا ہے۔ صوم کے شرعی معنی کیا ہے؟
تو شرعی معنی ہے کہ عبادت کے ارادے سے کھانے پینے، مجامعت یعنی جماع کرنے اور دیگر روزہ توڑنے والی چیزوں سے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک رک جانا۔ اگلا سوال یہ آتا ہے کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اور جواب اس کا یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا مقصد تقوی کا حصول ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کا معنی بچنا ہے۔ روزے کی حالت میں صرف کھانے پینے سے ہی پرہیز کافی نہیں، بلکہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ روزے کی حالت میں اگر ہم حلال کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں تو حرام اور ممنوع کاموں، حتیٰ کہ برے خیالات، منفی سوچوں، بدگمانی، جھوٹ، چغلی، غیبت اور لڑائی جھگڑا کرنے سے بھی پرہیز لازم ہے۔ اسی طرح اگلا سوال ہے کہ ماہ رمضان کا آغاز کب ہوتا ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، جب چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو اور جب اسے دیکھ لو تو روزے ختم کرو، اگر تم پر بادل چھا جائیں تو اس کی گنتی پوری کرو، یعنی 30 دن مکمل کر لیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث 2503 میں ہے۔ سوال ہے کہ کیا بچوں کو روزہ رکھوایا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نابالغ بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے، کیونکہ فرائض بلوغت کے بعد ہی نافذ العمل ہوتے ہیں، لیکن ان کی تربیت کے لیے رکھوایا جا سکتا ہے۔ اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ 7 سال کی عمر کا ایک بچہ اگر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے گا، اور جب بچہ 10 برس کی عمر میں روزہ نہ رکھے تو اسے نماز ترک کرنے کی طرح سزا دی جائے گی، جیسے المقنع لابن قدامہ اس میں لکھا ہے جلد 3 صفحہ 90 پر۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ عاشورہ کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے محلوں میں کہلا بھیجا کہ صبح جس نے کھا پی لیا ہو وہ دن کا باقی حصہ روزہ دار کی طرح پورا کرے، اور جس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ روزے سے رہے۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد ہم اس دن روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے تھے، انہیں ہم اون کا ایک کھلونا دے کر بہلائے رکھتے، جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی دے دیتے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری 1960 پر ہے۔ اسی طرح بچے کے روزے کا ثواب بچے کے علاوہ والدین کو بھی ملے گا۔ اگلا سوال ہمارے سامنے ہے کہ روزہ کس وقت سے لے کر کس وقت تک رکھا جاتا ہے؟ تو جواب ہے کہ روزہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک رکھا جاتا ہے۔ تو یہ رہے آج کے ہمارے سوالات روزے کی فرضیت کے اعتبار سے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم روزے کی فضیلت کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن